ایک چیز یہ بتائیے کہ عمران خان کی آنکھوں کا انفیکشن ہو گیا ہے. کل جی علیمہ خان نے بتایا کہ ان کی آنکھیں کافی ساری ریڈ تھیں. جی آپ کا کیا کنسرن اس حوالے سے، اور آپ یہ بتائیں گے کہ یہ قدرتی طور پہ ان کی آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں یا کوئی ایفیکٹ ہوا ہے، کوئی کیا گیا ہے ایفیکٹ؟ جب ہم بہت بڑا گروپ گیا تھا ان سے ملنے کے لیے، تو جب ہم گئے میں تو بلکہ آخر میں گئی تھی، تو خان صاحب کی آنکھیں ذرا لگ رہی تھیں دکھی سی، مطلب تکلیف والی. مجھے سوری اردو پراپر نہیں آتی کہ اردو میں اس کو کیا کہیں گے، لیکن وہ اتنا تگڑا، اتنا اسٹرانگ آدمی ہے الحمدللہ. ہنسے جائیں، اسمائل کیے جائیں، مبارکبادیں دیے جائیں، خوشیاں بانٹیں، دین کی باتیں کریں، پاکستان کی باتیں کریں. 1970 کی انہوں نے باتیں بتائیں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 1 انچ زمین کا پاکستان کا ہم کسی کو انڈیا کو نہیں حوالے کریں گے. تو انہوں نے اتنی ماشاءاللہ دلیر باتیں کی کہ پتہ ہے وہ آپ کو اپنا غم، ان کا غم تو ہے ہی ہے، وہ ہمیں اپنی چیزیں بھلا دیتے ہیں. وہ آپ کا ایمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے نا. ایمان تو دیکھیں غریب میں بھی ہو سکتا ہے، امیر میں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے میں بھی، بڑے میں بھی. لیکن وہ فرشتہ صرف انسان بیچارہ جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت جیل میں، وہ بادشاہوں کی طرح سے باتیں کر رہا تھا. سو اس نے ہمیں یہ محسوس 1 سیکنڈ کے لیے ہونے دیا کہ وہ بیمار ہیں یا وہ تکلیف سے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیں کے پی کے اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ جو سلوک ہوا، کیا آپ اس کو کنڈیم کرتی ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں یا کسی دنیا کے ملک میں کسی بھی خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہو، اس کے ساتھ فضول بات ہو، اس کو میں ہمیشہ سے کنڈیم کرتی ہوں. اور میرا تو ریکارڈ ہے کہ جب مریم اورنگزیب کے ساتھ کبھی بدتمیزی ہوئی یا زرتاج گل کے ساتھ، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اور پچھلے 2 سال میں جو پاکستان کی خواتین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، وہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کنڈیم کرنے کی. لیکن منافقت یہ ہے، میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ، کہ کنڈیم صرف اس عورت کو کرتے جو پی ٹی آئی سے نہ ہو، اس پہ ظلم ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہر چیز ٹھیک ہے. میڈم یہ بتائے کہ پاکستان تحریک انصاف میں نوجوانوں کے بعد خواتین کا بڑا کردار ہے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، 20 رکنی کابینہ بن گیا، لیکن کسی خاتون کا نام شامل نہیں ہے. کیا خواتین پریورٹی میں نہیں ہیں یا کیا وجوہات ہو سکتی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھ لیں وہاں کی ڈیپٹی اسپیکر میری طرح جو جیت کے آئی ہیں، وہ کسی کی سرئی بھی نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی بیٹی، نہ کسی کی رشتہ دار ہے. الحمدللہ اپنے میرٹ پہ آئی ہے، وہ لگ گئی کے پی جیسے کنزرویٹو صوبے میں. دوسرا ہماری ریزرو سیٹیں تو انہیں وہاں پہ بھی چھین لی ہے نا، تو وہ کابینہ میں کیسے آئیں گے جب وہ ریزرو پہ بھی نہیں آئیں گے؟ ہاں ان کو اسپیشل ایڈوائزر تو لگا سکتے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹر سمیرہ شمس ہیں، عائشہ بانو ہیں، بہت ہی قابل نڈر خواتین ہیں. وہ آئی تھنک فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن پہلے ان کی سیٹیں تو ہم واپس لیں نا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب سے مخصوص نشستیں دوسری پارٹیز کو تقسیم کر دی گئی ہیں، ایوان میں آپ کو کمزور کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کمزوری ایوان میں نظر آئے گی یا پی ٹی آئی اسی طرح رہے گی جیسے پہلے دن شوق رہا تھا؟ دیکھیے کمزوری تو نون کی، پیپل کی، ان تمام مینڈیٹ چوروں کی نظر آئی ہے کہ جو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق، مذہبی اقلیتوں کے حقوق بہت پیارے ہیں، اور ایک ہی سوپ میں مطلب این اے پی 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 کے ساری سیٹیں تو چھین لیں، وہ جو عورتیں جن کو عوام نے ووٹ دیا تھا ان کی سیٹیں بھی چھین لی، اور مذہبی اقلیتوں کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کے جو جھنڈے میں ہرا اور سفید لگا ہوا ہے، تو یہ سفید کو پھر مٹانا چاہ رہے ہیں؟ یہی چکر ہے نا کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو ان کی جگہ دینی ہے، تو آپ اسمبلی میں ان کو نہیں آنے دیں گے. عورتیں جو پاکستان کا 52% ہے، آپ ان کو نہیں آنے دیں گے. تو یہ اللہ کا میں شکر کرتی ہوں کہ پیپل نون ان سب ڈھونگیوں کے چہرے سے پردے اٹھ گئے، جو جھوٹ بولتے تھے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جو کہتے تھے ووٹ کو عزت. تو انہوں نے تو پاکستان کو بھی عزت نہیں دی، ووٹ تو دور کی بات ہے. سو آل ان آل یہ جو کل کیا ہے ان لوگوں نے، کمزور ہمیں صرف ایک اللہ کر سکتا ہے. اگر جس دن ہم نے سجدہ زرداری کو یا شریف خاندان کو شروع کر دیا، پھر ہمیں اور ان چوروں میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمیں ایک رب کی عبادت گزار ہیں، اور جس طرح شیرار ہمیشہ کہتے ہیں جان تو ایک دن دینی ہے اپنے رب کو. تو اگر دنیا والوں سے ڈرنا ہے، پھر نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، پھر فائدہ کیا ان چیزوں کا؟ میڈم یہ بتائیں ہائی کورٹ کیسے آنا ہوا؟ جی خان صاحب سے ہم نے دوبارہ ملاقات کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے پٹیشن ڈالی ہے. اچھا میڈم، یہ جو ریزرو سیٹیں چھینی ہوئی ہیں، کیا یہ اسکارپی کو آپ کو متاثر کرنے کے لیے کیا گیا؟ یہ پاکستان دیکھیں، یہ جو واردات ہوئی ہے نا، 8 فروری کا الیکشن ہوا، پھر 9 فروری کو بائی الیکشن ہوا، اور فارم 47 والے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں اسمبلیوں میں، یہ اسینشلی پاکستان کے دشمن ہیں. نون میں اچھے لوگ ہیں، پیپل میں اچھے لوگ ہیں، اے این پی میں اچھے لوگ ہیں، بٹ ایک دفعہ میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ آپ کے والد کی وراثت ہے، یہ آپ کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو عوام جو بھی کہے ووٹ تو میں ہی لے کے جاؤں گا، تو پھر تو پاکستان ختم ہو گیا نا. اور پاکستان کے بیرونی دشمن تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم کمزور ہوں. تو پی ٹی آئی کو ہرانے سے پی ٹی آئی نہیں کمزور ہوتی، ہم تو اور اسٹرانگ ہو رہے ہیں، خان صاحب اور اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو جس طرح آپ کی مخصوص نشستیں لے لی گئی، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو اسی طرح کمزور کر دیا جائے گا؟ یہ پورا سینٹ لے لیں، یہ پورا ایوان لے لینا، عوام ان کے ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اور یاد رکھیں، اسٹیٹ آف پاکستان از عوام آف پاکستان، سمپل. اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, हर एक को चैलेंज करेंगे। एक चीज़ ये बताइए कि इमरान खान की आंखों का इन्फेक्शन हो गया है। कल जी। कलीमा खान ने बताया कि उनकी आंखें काफ़ी सारी रेड थी। जी। आपका क्या कंसर्न इस हवाले से, और आप ये बताएंगे कि ये कुदरती तौर पे उनकी आंखें रेड हो गई हैं या कोई इफेक्ट हुआ है, कोई किया गया है इफेक्ट? जब हम बहुत बड़ा ग्रुप गया था उनसे मिलने के लिए, तो जब हम गए, मैं तो बल्कि आखिर में गई थी, तो खान साहब की आंखें ज़रा लग रही थी दुखी सी, मतलब तकलीफ़ वाली। मुझे सॉरी उर्दू प्रॉपर नहीं आती कि उर्दू में इसको क्या कहेंगे लेकिन वो इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। हंसे जाएँ, इस्तेमाल किए जाएँ, मुबारकबादें दिए जाएँ, खुशियाँ बाँटें, दीन की बातें करें, पाकिस्तान की बातें करें। 1970 की उन्होंने बातें बताई कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 इंच ज़मीन का पाकिस्तान का हम किसी को, इंडिया को नहीं हवाले करेंगे। तो उन्होंने इतनी माशाअल्लाह दलेर बातें की कि पता है, वो आपको अपना गम, उनका गम तो है ही है, वो हमें अपनी चीज़ें भुला देते हैं। वो आपका ईमान का ये जज्बा होता है ना। ईमान तो देखिए गरीब में भी हो सकता है, अमीर में भी हो सकता है, छोटे में भी, बड़े में भी, लेकिन वो फरिश्ता सिर्फ इंसान बेचारा जो बैठा हुआ है इस वक्त जेल में, वो बादशाह की तरह से बातें कर रहा था। सो उसने हमें ये महसूस एक सेकंड के लिए होने दिया कि वो बीमार है या वो तकलीफ से हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं केपी के असेंबली में जो खातून के साथ जो सलूक हुआ, क्या आप उसको कंडेम करती हैं? देखिए, पाकिस्तान में या किसी दुनिया के मुल्क में किसी भी खातून के साथ बदतमीज़ी हो, उसके साथ फजूल बात हो, उसको मैं हमेशा से कंडेम करती हूँ। और मेरा तो रिकॉर्ड है कि जब मरियम औरंगज़ेब के साथ कभी बदतमीज़ी हुई या ज़रताज गुल के साथ, मैं उसको कंडेम करती हूँ। और पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ इन लोगों ने किया है, वो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है कंडेम करने की। लेकिन मुनाफ़कत ये है, मैंने देखा है माज़रत के साथ, कि कंडेम सिर्फ उस औरत को करते जो PTI से ना हो, उसकी उस पर जुल्म होता है। जो PTI में होती है उसके साथ हर चीज़ ठीक है। मैडम ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नौजवानों के बाद ख़वातीन का बड़ा किरदार है, और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत आई, 20 रुकनी काबीना बन गया, लेकिन किसी खातून का नाम शामिल नहीं है। क्या ख़वातीन प्रायोरिटी में नहीं है या क्या वजूहात हो सकती देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देख लें, वहाँ की डेप्यूटी स्पीकर मेरी तरह जो जीत के आई हैं, वो किसी की जी सुरैया, ना किसी की बहन है, ना किसी की बेटी, ना किसी की रिश्तेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेरिट पे आई है, वो लग गई KPU जैसे कंजर्वेटिव सूबे में। दूसरा, हमारी रिजर्व सीटें तो उन्हें वहाँ पे भी छीन ली है ना, तो वो काबीना में कैसे आएंगे जब वो रिजर्व पे भी नहीं आएंगे? हाँ, उनको स्पेशल एडवाइज़र तो लगा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर सुमेरा शम्स हैं, आयशा बानो हैं, बहुत ही काबिल निडर ख़वातीन हैं। वो आई थिंक फ़ैसला कर लिया जाएगा, लेकिन पहले उनकी सीटें तो हम वापस लें ना।